الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجتهد في أشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس نے ہمیں رمضان مبارک جیسا مبارک مہینہ عطا کیا اور اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی عطا فرمائی جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بیش بہا درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً آخری نبی سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور اب اپنے آخری پڑاؤ پر رواں دواں ہے۔ ہم نے اور آپ نے آج 20واں روزہ رکھا ہے۔ 2 عشرے گزر چکے، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ ویسے تو رمضان پورا کا پورا مہینہ بہترین مہینہ ہے،
فضیلت والا مہینہ ہے، اس کے پورے ایام اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی ہی فضیلت رکھتے ہیں، لیکن اخیر کے 10 دن جس کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے، یہ عشرہ اس مہینے کے تمام دنوں سے اچھے اور بہتر اور افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عمل کو، آپ کے طرز زندگی کو، آپ کے معمولات کو بیان فرماتی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشرہ، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، راتوں کو جاگا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود تو جاگتے ہی تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، وَشَدَّ مِيذَرَهُ، اور اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں بے انتہا محنت کیا کرتے تھے۔ اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا مجاہدہ کیا کرتے تھے، عبادتوں کے اندر بے انتہا کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، یجتہدو فی آخر العشر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، عبادتوں میں اتنا مگن ہو جاتے تھے، اتنا دل لگاتے تھے، ما لا یجتہدو فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایام میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمارے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ایک مومن کی یہ شان ہوتی ہے، ایک مسلمان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آئیڈیل اور نمونہ سمجھ کر، وہ آپ کو نمونہ سمجھ کر، آئیڈیل سمجھ کر آپ کی زندگی کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان ان ایام کو ایسے ہی ضائع نہیں کرتا ہے، ایسے ہی برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ مسلمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوہ اور نمونہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ کو آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہوئے اس آخری عشرے میں بے انتہا محنت کرے، بے انتہا عبادتوں میں مجاہدہ کرے، کوشش کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے۔ آخری عشرے میں ہم اور آپ ایک عبادت کرتے ہیں، وہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو دنیاوی آرائشوں سے، دنیاوی کام کاج سے الگ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی طرف لو لگانے، اللہ رب العالمین کی طرف دھیان لگانے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ایک دم خالی کر لینے کا نام کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ آدمی اپنے آپ کو دنیا سے دور کر کے مسجد کے ایک کونے میں خیمہ قائم کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بیٹھتا ہے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اعتکاف آپ رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی، آپ اس دنیا سے چلے گئے، ثم اعتکف ازواجہ، تو اس کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 رمضان یعنی آخر کے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف سنت ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اعتکاف کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آدمی جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ رات جس کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے
1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ وہ رات جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اپنے کلام کو نازل فرمایا، اس رات کو پانے کے لیے ایک معتکف جب مسجد میں بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، تو یقیناً وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ مہینہ جس کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین خود جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایسی رات ہے جس کی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسی رات ہے جس کے اندر فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، ایسی رات ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین سلامتی نازل فرماتا ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ رات اتنی بابرکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے رکھی ایک رات ہے، لیکن اس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے۔ تو لہذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان راتوں کی قدر کریں، ان ایام کی قدر کریں۔ یہ ایام دنیا کے تمام ایام سے بہتر، یہ راتیں دنیا کے تمام ایام سے بہتر راتیں ہیں، لہذا ان کی قدر ایک مسلمان کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، ایک مومن ہمیشہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کر لیے جائے، اپنی آخرت کو زیادہ سے زیادہ اچھی بنا لی جائے، دنیا کی آرائشوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، گناہوں اور دوسری فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے۔ یہ ایک مومن کا طر عمل ہوتا ہے، یہ ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت پر گامزن رکھتا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں اور دوستوں، 20 ایام ہم نے گزار دیے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ 20 ایام گزر چکے ہیں، 20 روزے گزر چکے ہیں۔ ایام مانتے ہوئے ان ایام کی قدر کیجئے۔ صحابہ کرام اور اسلاف ان ایام کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دوسرے اعمال خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کی طرف جلدی کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ تو لہذا ہمیں بھی ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے ان ایام کی قدر کرنا چاہیے، ان ایام کو ہمیں اپنے لیے ایک بینک بیلنس کی حیثیت دینی چاہیے تاکہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں، ہم اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں درج کر لیں۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ مہینہ ہم سے رفتہ رفتہ دور ہونے کو ہوئے۔ ہم آدھے ایام گزار چکے، ایک عشرہ باقی ہے۔ اس عشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت بڑی دل جمعی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر جوش اور ولولہ اور امنگ ہونی چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروا لینی ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو یقیناً یہ مہینہ ہمیں مبارک ہو، ہمیں مبارک ہو یہ مہینہ۔ اس کے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کی معافی کروا لی، اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش کروا لی، تو یقیناً ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بد دعا دی ہے جو یہ مہینہ پاتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اپنی بخشش نہیں کروا پاتا، لہذا ایسا آدمی بڑا ہی بدبخت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایام جو چل رہے ہیں بڑی ہی فضیلت والے ایام ہیں۔ ان ایام کے اندر ایک رات جس کو ہم اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، یہ رات ہم نے اور آپ نے کھانے پینے کے لیے یا پھر خریداری کرنے کے لیے، بازاروں کی رونق بننے کے لیے، یہ رات جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، ہم اور اس رات میں
کپڑوں کی دکانوں پر، جوتوں کی دکانوں پر، مارکیٹ کے اندر گھومتے ہیں اور اچھا سے اچھا لباس خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں جو اپنی راتوں کو ان ایام کو بازاروں کے اندر گزارتی ہے ایک کپڑا خریدنے کے لیے تاکہ وہ عید کے دن ایک اچھا کپڑا پہن سکے، عید کی اچھی خوشی منا سکے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک جوڑا خریدنے کے لیے، ایک جوڑا پہننے کے لیے، عید کی ایک سچی خوشی کے لیے آپ 1000 مہینے کی عبادت کو خیر آباد کر دیتی ہیں، آپ 1000 مہینے کی عبادت کو ٹھکرا دیتی ہیں۔ کیا آپ کو صحابیات کا طرز عمل معلوم نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبادت کیا کرتی تھی اور مسجد میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لمبا لمبا قیام کیا کرتی تھی؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جب نیا کپڑا خریدیں گی تبھی آپ کی عید ہوگی، تبھی آپ کی عید کی خوشی مانی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے پاس پرانا کپڑا ہو جو سب سے اچھا ہو، اس میں اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہیں، اس میں عید کی نماز ادا کر لیتی ہیں، تب بھی آپ کو عید کی خوشی مل جائے گی۔ ورنہ اگر آپ نے ان ایام کو ایسے ہی، راتوں کو ایسے ہی مارکیٹ میں گزار دیا، کپڑوں کی خریداری میں گزار دیا اور دوسرے سامانوں کی خریداری میں گزار دیا، تو یقیناً آپ نے 1000 مہینے کی عبادت کو پرے رکھ دیا، طاق میں رکھ دیا، اور صرف ایک دن کی خوشی کے لیے، ایک دن اچھا دکھنے کے لیے ہم نے اور آپ نے جوڑا خرید لیا۔ تو یہ تمہاری عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ بیوقوفی ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تم کو قیامت کے دن جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ پہنائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنائے گا۔ کیا تمہیں وہ لباس اچھے نہیں لگتے؟ کیا وہ لباس تم ٹھکرا دو گی؟ یقیناً ایک مومنہ عورت ان لباس کی چاہت رکھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو اور اچھا سے اچھا لباس پہنے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، وہ گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کرے، وہ گھروں کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور خاص طر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ یہ دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے، لہذا ان اوقات کو آپ بازاروں کے اندر نہ گزاریں، آپ ان اوقات کو اپنے گھروں کے اندر رہ کر عبادتوں کے اندر گزاریں۔ یہ مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم اور آپ اعتکاف کرتے ہیں، لہذا جو بھی اعتکاف کرنے آئے وہ اس نیت سے اعتکاف میں بیٹھے کہ اس اعتکاف کے اندر میں بیٹھ رہا ہوں، اعتکاف میں اللہ رب العالمین سے لو لگاؤں گا، اس اعتکاف میں بیٹھ کر میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اس اعتکاف میں بیٹھ کر میں تمام خیر کے کاموں میں حصہ لوں گا، اس اعتکاف میں بیٹھ کر میں نوافل کی ادائیگی کروں گا، اس اعتکاف میں بیٹھ کر میں اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کروں گا، میں اس اعتکاف میں بیٹھ کر رو رو کر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہوں گا اور تمام مسلمانوں کے لیے بھلائی کی دعا کروں گا، تب تو یہ آپ کا اعتکاف کامیاب ہے۔ ورنہ اگر آپ نے اعتکاف اس نیت سے کیا کہ دوست بار مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دنیاوی باتیں کریں گے، تو یہ آپ کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ کی نیت بات چیت کرنے کی تھی، آپ کی نیت کھانا کھانے کی تھی۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معتکف اعتکاف میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے ملنے جلنے والے اس سے رات بھر ملنے جلنے کے لیے آتے ہیں، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، اور رات بھر کھانے پینے کا اہتمام چلتا رہتا ہے۔ تو لہذا میری گزارش ہے ایسے معتکف گاہ سے جو اپنے اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے مکمل طریقے سے اس بات کی پابندی لگا دیں کہ میرے لیے صرف اتنا کھانا بھیج دیا جائے کہ تاکہ مجھے بھوک کا احساس نہ ہو، تاکہ میں بھوک کا احساس نہ کر سکوں، میں اللہ رب العالمین کی عبادت دل جمعی کے ساتھ کر سکوں، کیونکہ جو آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے اس کا عبادت کے اندر دل نہیں لگتا ہے، اس کو سستی زیادہ آتی ہے، لہذا زیادہ کھانا کھانا یہ سستی کی علامت ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اوپر غنود کی طاری ہوتی ہے اور اس اعتبار سے وہ عبادت کا حق ادا نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا جو بھی اعتکاف میں بیٹھے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کھانے پینے کے اوپر زیادہ دھیان نہ دے۔ آپ کے دوست احباب ملنے جلنے کے لیے آئے، سلام دعا کرے اور چلے جائے، دنیاوی باتیں اس اعتکاف میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ دنیاوی باتیں کریں گے تو آپ کا اعتکاف میں بیٹھنے سے فائدہ کیا؟ آپ دنیاوی باتیں باہر بھی کر سکتے تھے، آپ دنیاوی باتیں گھر میں بھی کر سکتے تھے، بازار میں بھی کر سکتے تھے۔ آپ نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین سے لو لگانے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، تو آپ کا یہ واجبی فریضہ بنتا ہے کہ آپ صرف
نیک کاموں کے اندر دھیان دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نوافل کے اندر زور دیا کرتے تھے۔ نوافل کیا ہے؟ جو نماز سے پہلے کی دعا رکعتیں ہیں، جو نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، وہ سب نوافل ہیں۔ اسی طریقے سے چاشت کی نماز ہے، ضحیٰ کی نماز ہے، وہ سب نوافل ہیں۔ ان نوافل کا اہتمام ہمیں اور آپ کو اعتکاف گاہ میں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ میں اپنے اس بندے سے جو میرے بندے سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اس سے عداوت رکھتا ہے، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا بندہ کون ہے؟ میرا دوست کون ہے؟ وہ میرا بندہ، میرا دوست ہے جو فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کی طرف وہ نیکیوں سے چل کر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا دوست ہے، اور ایسے لوگوں کو ستانے والے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لہذا یہ نوافل بڑی ہی فضیلت کے حامل ہے، لہذا اعتکاف میں بیٹھ کر ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح ہر بندے کے اعضاء جو 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ ہے۔ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھے تو ہر ضحیٰ کے وقت، ہر چاشت کے وقت وہ 2 رکعت نماز پڑھے، تاکہ اس کے جو اعضاء کے 360 اعضاء ہیں، جو جوڑ ہیں، ان کی طرف سے صدقہ ہو جائے، اور یہ 2 رکعتیں اس کے پورے جسم کے صدقے کے لیے کافی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ لہذا یہ صدقے کی کیٹیگریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جو 2 رکعت ضحیٰ کی پڑھ لے، چاشت کی پڑھ لے، تو یہ اس کے پورے جسم کے صدقے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو یہ اہتمام کرنا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں جو بھی کوئی اعتکاف بیٹھے فالتو لغویات نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں السنۃ للمعتکف، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت ہے اللہ یعود مریضا، کہ وہ مریض کی عادت نہ کرے، ولا یشہد جنازۃ، اور نہ ہی کسی جنازے میں شریک ہو، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، نہ تو اپنی بیوی کو چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کر نہ تو ضروری کام سے، بغیر ضروری کام کے مسجد کے باہر نہ جائیں۔ ایسا کام جو انسان کی اشد ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے انسان باہر جا سکتا ہے، لیکن آج کل مجھے نہیں لگتا کہ ایسی ضرورت کسی انسان کو پیش آئے۔ پیشاب پاخانے کے لیے پہلے مسجدوں کے اندر انتظام نہیں ہوتا تھا، لوگ باہر جاتے تھے، آج کل مسجدوں کے اندر باتھ روم بنے ہوئے ہیں، پاخانے بنے ہوئے ہیں، لہذا انسان کے لیے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے اس کو باہر جانا پڑے، الا یہ کہ آدمی بیمار ہو جائے تو آدمی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا سکتا ہے، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو آپ کی بیویاں آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے واپس گھر تک جایا کرتے تھے۔ تو کسی کی بیوی اگر ملنے آئے تو وہ اس کو چھوڑنے جا سکتا ہے، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملتی ہے، ورنہ کسی دوسرے اور کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہے اور دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم اور آپ اپنے غریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم نے اس 20 دنوں کے اندر کتنی محنت کی ہے، کتنا مجاہدہ کیا ہے، کتنے نیک اعمال کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے، کتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے آنسو بہائے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، کیونکہ میں اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا
جانتا ہوں کہ میں نے اس رمضان میں ان 20 دنوں میں کیا کھویا ہے، آپ لوگ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ ان 20 ایام نے آپ نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کتنا اللہ رب العالمین کو راضی کیا ہے، کتنی اللہ رب العالمین سے دعائیں کی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے۔ یا عبادی الخیر اقبل یا عبادی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے خیر کے جانے والے نیکیاں کما لے، نیکیوں میں اپنے آپ کو مست اور مگن کر لے، اور اے برائیوں کے دل دادا تو اپنی برائیوں کو روک دے، اے برائیوں کے چاہنے والے اپنی برائیوں کو ختم کر دے۔ آجا اللہ رب العالمین کے پاس آجا، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لے، اللہ رب العالمین کے در میں اپنے سر کو جھکا کر اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر لے۔ یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے پاس بڑے بڑے گناہ ہیں، میری معافی ہو سکتی ہے، میں معاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی طرف آؤ تو صحیح، آپ اللہ رب العالمین کی طرف قدم بڑھاؤ تو صحیح۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس بندے سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے رب اغفر لی، اے اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، اے اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، انک انت التواب الرحیم، اے اللہ رب العالمین تو وہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اے اللہ رب العالمین تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی انسان کے گناہ ہو، انسان آسمان و زمین بھر کر اللہ رب العالمین کے پاس گناہ لے کے جائے، پھر اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ معافی نہیں فرماتا بلکہ ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے والوں کے لیے رکھا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نہ صرف بخش دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کتنا اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کرم فرما ہے، کتنا بڑا رحمان اور کتنا بڑا رحیم ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اگر ہم اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے ان گناہوں کو معاف کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کریمانہ رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا شفقت ہے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ شفقت لینا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کی بخشش لینی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ ہزاروں دعائیں ہو سکتی تھی، ہزاروں مرادیں انسان کی ہوتی ہے، ہزاروں تمنائیں ہوتی ہے، ہزاروں آرزویں ہوتی ہے، کیا کیا نہیں مانگا جا سکتا۔ دنیا کی بھلائی مانگی جا سکتی ہے، آخرت کی بھلائی مانگی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ اگر مانگنے کی کوئی چیز ہے لیلۃ القدر میں تو یہ مانگا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ رب العالمین تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ رب العالمین مجھے معاف فرما دے۔ کثرت سے یہ دعا لیلۃ القدر کے اندر ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے۔ جس کی بخشش ہو گئی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، جس کو معاف کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، جس کے گناہ معاف کر دیے گئے یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن معنی اتنا جامع ہے کہ ہم اور آپ اس کے معنی کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ رب العالمین میں تجھے تیرے نام عفو کا وسیلہ دیتا ہوں، اے اللہ رب العالمین میں تیرے نام عفو سے تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ رب العالمین تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، یحب العفو تحب العفو، اور تو
معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ فاعف عنی، اے اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اے اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ بخشش طلب کرنی ہے، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو معافی طلب کرنی ہے۔ جو آدمی معاف کر دیا گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس آدمی کی معافی نہ ہوئی وہ خواب و خسر ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین سے زیادہ اس مہینے میں بخشش طلب کرنی چاہیے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ میرے بہت محترم بزرگوں، ماں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہونے کو ہوئے، لہذا اس مہینے میں اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، آپ اس مہینے کے اندر اپنے غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کے ان لاچار بندوں کا خیال رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے، تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے ان مجبور بندوں کو، لاچار بندوں کو ایسے ہی نظر انداز کر دیا تو اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ تو لہذا ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جو مدارس اپنے یہاں چلتے ہیں جودھپور کے اندر، ہمیں اور آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کا بھی اچھا تعاون کرنا ہے، کیونکہ یہ دین کے قلعے ہیں جس کی وجہ سے اسلام قائم ہے، اسلام گھروں گھروں میں پہنچ رہا ہے۔ یہاں پر بچیوں کا مدرسہ بھی ہے، بچیوں کی تعلیم بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں اور آپ میں بچوں کو پڑھانے کا جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم بچیوں کی تعلیم میں پیچھے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جودھپور میں جماعت کے 2 مدرسے ہیں، ایک بچیوں کے نام سے چل رہا ہے اور ایک بچوں کے نام سے چل رہا ہے۔ لہذا دونوں ہی مدرسوں کا آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اپنے یہاں بھی ایک مکتب چلتا ہے، اس کے اندر بچے اور بچیاں دونوں پڑھتی ہیں۔ الحمدللہ بچیوں میں نکھار آ رہا ہے، وہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، قرآن پڑھنا سیکھ رہی ہے، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ بچیاں پڑھتی ہیں، آپ ان کو پڑھنے بھیجتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ صدقۃ جاریہ، آدمی نے کنواں کھدوا دیا، اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، جب تک پانی پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، آپ کی اولاد جس کو آپ نے قرآن سکھایا ہے، آپ نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے، اس کے لیے بندوبست کیا ہے کہ وہ قرآن پڑھے، وہ سیکھے۔ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، جتنے الفاظ پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کے پڑھانے کی وجہ سے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا ایسا کام کریں جس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ملے، آخرت میں بھی فائدہ ملے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس آخری عشرے کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین اس آخری عشرے میں ہمیں برائیوں سے اور دنیاوی کام کاج سے الگ ہو کر تیری طرف دھیان لگانے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین اس آخری عشرے میں ہم جو بھی عبادتیں کریں، یا پچھلے رمضان میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان تمام عبادتوں کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ رب العالمین تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے رحم کے فقیر ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی طرف سے رحم عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری حالتوں کے اوپر رحم فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ رب العالمین تو شافی ہے، شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھنا، اسلام کے اوپر زندہ رکھنا،
فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما دے، کیونکہ تو سلام ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے۔ اے اللہ رب العالمین تو پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا ناصر اور مددگار ہے۔ اللہ رب العالمین تیرے علاوہ ہمارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو بھی عبادت کی گئی ہے، جو بھی دعائیں کی گئی ہے، اے اللہ رب العالمین تو ہماری دعائیں عبادتوں کو اور دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، آمین تقبل یا رب العالمین۔